السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج جمعے کے دن اول وقت میں آنے کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ملائک فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اول وقت میں دوپہر کے وقت آنے والوں کے نام یہ کے بعد دیگرے لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے پر اس کی اجر و ثواب اس کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے تو وہ اون کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اجر گائے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو مینڈے کے قربانی کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تو اس کے لیے مرغی کے ذبح اور قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی آتا ہے تو انڈے کے برابر اجر و ثواب۔ تو میرے عزیز دوستو، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے اور امام و خطیب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو ملائک اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو وہ اس کے نام سے وہ محروم ہو جاتے ہیں جو اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن اول وقت میں سب سے پہلے پہنچنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص جتنی پہلے مسجد میں جائے گا اتنا اجر و ثواب اس کے لیے زیادہ ملے گا۔ اس لحاظ سے اس حدیث میں ترغیب ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ جمعے کے دن فوراً مسجد میں پہنچے اور فوراً مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا اہتمام کرے، اور امام کی خطبے کے لیے خاموشی سے وہ سننے کے لیے وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث مبارکہ اپنے شاگردوں کو بیان فرما رہے تھے تو ایک شاگرد نے کہا کہ جب ملائکہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام خطبے کے لیے نکلنے کے بعد جب رجسٹر بند ہو جاتا ہے تو آیا ان اور لوگوں کا پھر نماز جمعہ نہیں ہوتا، وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوتے؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ رجسٹر جس میں نام نمازیوں کے لکھے جاتے ہیں اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ قیامت کے دن مسلمان امت مسلمہ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے اس ترتیب سے بٹھائے جائیں گے جس ترتیب سے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ جو شخص پہلے مسجد میں آتا ہے اور اس کے بعد جب دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے تو اس ترتیب سے اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے بھی اس بیٹھنے کا بھی یہ ترتیب ہوگا۔ جو سب سے پہلے جمعے میں آتا ہے تو وہ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے وقت کے لیے بھی سب سے پہلے وہ ترتیب میں بیٹھا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اب اگر ہم دنیاوی کاروبار کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر میلہ ہے اور وہاں پر ایک دکاندار ایک تاجر سوچتا ہے کہ اگر میں وہاں پہلے پہنچوں اور میں کاروبار کے لیے اپنی جگہ اور دکان کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کروں تو مجھے اچھا پیسہ اور مزدوری مل جائے گا، تو وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچے گا۔ اس کے ساتھ اکثر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم جلدی سے وہاں پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں، دنیاوی کام کے لیے یہ ہمارا حال ہے۔ اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے جمعے کا دن جو تمام دنوں کا سردار ہے، جو تمام دنوں میں ان کو افضلیت اور اشرفیت حاصل ہے، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ نے اس دن کو شرف اور بخشش فرمائی ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان اس دن بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ مسلمان اس دن اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ جمعے کی تیاری کا اہتمام نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، پہلے زمانے میں جمعے کے دن صبح سویرے سے لوگ جمعے کی نماز کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور ایک میلہ سا ہوتا تھا، ایک عید کا سماں ہو جاتا، جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مسلمانوں میں ایک خوشی کا وہ سماں ہوتا ہے، اور لوگ صبح صبح سویرے نکلتے ہیں اور
کوئی قبرستان جاتا ہے، کوئی مسجد جاتا ہے، ایک عید کا سما صبح سے قائم ہو جاتا ہے، تو پچھلے زمانے میں جمعے کے دن بھی اس طرح کا سما باندھ جاتا تھا۔ اب رفتہ رفتہ لوگوں نے جمعے کی جو فضیلت تھی، جمعے کی جو عظمت تھی، جمعے کی جو اللہ جل جلالہ نے اس کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، امت مسلمہ نے وہ اسے پشت ڈال دیا ہے، اور مسلمان وہ اس دن کا اہتمام نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں شرم نہیں آتی مسلمانوں کو کہ یہود اور نصارہ سے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن، یعنی یہود ہفتے کے دن صبح سویرے اپنی عبادت خانے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس طرح عیسائی صبح سویرے اپنی عبادت خانوں کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ جمعے کے دن وہ کوئی کاروبار میں لگا رہتا ہے، کوئی دوسرے کام کاج میں لگا رہتا ہے، کوئی اپنے کام دھندوں میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے میں ناواقفیت ہے، یا ناواقفیت نہ بھی ہو، واقفیت کے ساتھ ساتھ ہم دانستہ یا غیر دانستہ ایسی حرکت کرتے کہ نماز جمعہ کے لیے وقت پر نہیں پہنچتے، حتیٰ کہ امام بیان بھی کر لیتا ہے، امام خطبہ بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے امام اللہ اکبر کرتا ہے تو اس وقت اکثر لوگ نماز جمعہ کے لیے فوراً پہنچ جاتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں جمعے کا دن عظمتوں والا دیا ہے، برکتوں والا دیا ہے، اور اللہ جل جلالہ اس دن میں ایک ساتھ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں اس دن کے عبادت کا خصوصی اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس دن اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات نکالنے چاہیے، اور دوسرے کام کاج اور دوسرے جتنے کام ہیں اس کو پس پش ڈال کر اللہ جل جلالہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ کے ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہم پھر شرمندہ ہوں گے، کیونکہ ان احادیث مبارکہ، ان آیات قرآنیہ سے ہم روگردانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔